بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، الحیات اور بیفریو کے جتنے بھی متاثرین ہیں اور رابطہ کر رہے ہیں، ان کا یہی ایک سوال ہوتا ہے کہ پیسے ملنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو پیسے ملنے کے جو طریقے ہم کو سمجھ میں آ رہے تھے، ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، پوری جو ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگوں کو یوٹیوب پہ ملے گی۔ لیکن کل ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا تھا، اور جو کہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، اور وہ بیفریو کا وکٹم ہے، یعنی بیفریو متاثرین ہے، اس کو بیفریو والوں نے لوٹا ہوا ہے۔ تو اس نے کچھ مشورے دیے، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وہ بھی مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آج میرے ساتھ الحیات کے کسی انویسٹر نے رابطہ کیا ہوا تھا، تو اس نے یہ بتایا کہ اگر گروپ ہو جائے اور ہم متحد ہو کے کچھ لائحہ عمل تیار کریں، تو میں نے ان کو بتایا کہ اس کے لیے بھی ویڈیو بنائی پڑی ہوئی ہے، میں نے بنائی تھی کہ 30 یا 50 لوگوں کے جو گروپ ہیں وہ آپ بنائے۔ تو اس نے بتایا کہ آپ گروپ بنا کے دیں۔ میں نے بولا کہ آپ لوگوں کو ہم گروپ نہیں بنا کے دے سکتے، کیونکہ اگر ہم آپ کو گروپ بنا کے دیں گے تو پھر پروپیگنڈے کا شکار ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگ خود ایک گروپ بنائیں، میں آپ لوگوں کو مشورہ دے چکا ہوں، اور اگر آپ لوگ 30 آدمی ملیں گے تو آپ کے جو ہیں وہ تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ 25-30 آدمی ہوں گے، آپ اگر تانے میں FIR کریں گے، کورٹ میں کیس کریں گے، یا میڈیا پہ آپ لوگ پریس کانفرنس کریں گے، تو آپ لوگوں کو توجہ دی جائے گی اور آپ لوگوں کے اوپر خرچہ کم آئے گا۔ تو جتنے بھی الحیات میں لوٹے گئے لوگ ہیں، پہلے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جتنے بھی لیڈر ہیں جنہوں نے 10-10 لاکھ روپے اس بات کے لیے ہیں کہ آپ کو کڈے لائن لگائے، یعنی آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے، یا آپ کو پھر دوبارہ گلشن حیات میں جوڑ دے، تو آپ لوگ سب سے پہلے ان سے بائیکاٹ کر دیں اور ان کی باتوں میں نہ آئے۔ اور گلشن حیات جو ہے وہ ایک دوبارہ نیا ڈرامہ ہے آپ کو لوٹ مار، یعنی آپ سے لوٹ مار کرنے کے لیے، جیسا کہ کشورت میں کیا گیا تھا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ بیفریو کے متاثرین جب لوٹے گئے، تو جو ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہوا، اور یہ جو ہے ان پیسوں کو بھول جائے اور دوسرے کمپنی کو جوائن کرے، الصفا کو جوائن کرے، تو یہ ایک ان کی جو ہے ٹیکنیکل وہ ہوتی ہے نا آپ کو مائنڈ سیٹ اپ چینج کرنے کی، تو ان کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا ہے۔ الصفا بھی فراڈ کرے گی، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اسمارٹ بھی فراڈ کرے گی، گلوبل ٹریڈ سروسز بھی فراڈ کرے گی، اور جو ویلتھ گرو ہیں وہ بھی فراڈ کرے گی۔ یہ سب فراڈ کریں گے، لیکن ابھی جو ہم آپ کو بتائیں گے، یا کسی آپ یعنی گلوبل ٹریڈ سروسز والوں کو بتائیں گے، تو وہ سوچے گا کہ ہم نیگیٹیوٹی پلا رہے ہیں یا ہم ان کے دشمن ہیں۔ ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہم ایون کے ان نوسرے بازوں کے ساتھ بھی ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ان کے اختلافات اس بات پر رکھیں کہ وہ بولتے ہیں کہ ہم لوٹ مار کرتے ہیں، آپ لوگوں کو کیوں منع کرتے ہیں انویسٹمنٹ کرنے سے، اور ہم ان کو بولتے ہیں کہ آپ لوگ لوٹ مار کرتے ہی کیوں ہو۔ تو مسئلہ یہاں پہ ہے کہ وہ لوٹ مار کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرتے، چاہے پھر ابھی وہ یعنی گلشن حیات شروع کرے یا کوئی اور شروع کرے۔ آپ نے اپنے پیسے کو اپنے پاس رکھنا ہے، ان ظالموں کو نہیں دینا ہے۔ اور آپ لوگ اگر گروپ بند بھی کر دیں، الحیات والے جو ہیں وہ ابھی نئے ہیں، بیفریو والے جو ہے وہ ٹھنڈے پڑ گئے، تو میں آپ لوگوں کو بھائی چارے کی بنیاد پر ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ لوگ مل کے کچھ کیس کریں۔ جیسے کہ ابھی بھی میں نے ایک بھائی کی، سعید خان کی میسج سنی، جو بتا رہا تھا کہ ہم 5 آدمی ہیں، وہ ہر قسم کی کوشش کریں گے۔ تو اسی طرح 5 کی بجائے اگر آپ 50 ہو جائے تو آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہوگی۔ آپ بڑے وکیل کر سکتے ہیں، آپ ان کے اوپر کیس کر سکتے ہیں، آپ میڈیا پہ اپنی جو ہے آواز بلند کر سکتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یونیورسٹی کا ایک طالب علم ہے، اس نے جو بات کی وہ بیفریو والوں کے لیے بھی، کشورت والوں کے لیے بھی، اور الحیات والوں کے لیے بھی ایک مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس نے یہ بتایا کہ اگر ہم اپنے علاقے کے MNA سے بات کریں اور وہ جا کے یعنی پارلیمنٹ میں ہمارے لیے آواز اٹھائے کہ ان لوگوں کے جو یعنی فراڈ ہو چکے ہیں ان کے ساتھ، ان کے پیسے ان کو واپس دلوائے جائے اور ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور اس طرح کے فراڈ کمپنیاں جو ہے ان کے اوپر پہلے سے ہی پابندی تو ہے، یعنی ان کو قانونی اجازت نہیں ہے، لیکن جب بھی یہ کام شروع کریں تو ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے۔ جیسا کہ ابھی تک اسمارٹ والے جو ہیں وہ بالکل یعنی لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، اور جو ہمارے اطلاعات ہیں ان کے پاس بھی ڈرا کے پیسے ابھی پورے نہیں ہو رہے، لیکن لوٹ مار جاری ہیں۔ آئی اسمارٹ کا ہم نے لوگوں کو بتایا، کسی نے بات نہیں سنی، لیکن ابھی دیکھو کہ آئی اسمارٹ کے جتنے بھی وہ سپر مارکیٹ تھے وہ کھنڈر بن گئے۔ ہم ان کو پہلے ہی بتا چکے تھے کہ اگر آپ ہمیں یہ طریقہ بتا دیں کہ 2.5 لاکھ پہ آپ 35,000 کیسے کماتے ہیں، تو ہم 2.5 لاکھ کیا آپ کو 5 لاکھ دیں گے، لیکن وہ بولتے تھے کہ نہیں آپ نے پیسے دینے ہیں۔ پیسے ہم ان کو نہیں دے رہے تھے، لوگوں کو بھی منع کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے دیے کروڑوں اربوں روپے، وہ ان کو ڈکار گئے، وہ آپ کو ابھی ملے گا نہیں ملے گا رب بہتر جانتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو تھوڑا سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے، اور ان ظالموں کو پیسے دینے سے پہلے 10 بار سوچنا چاہیے۔ ابھی جو پیسے آپ کے ہیں الحیات والے کے، ان کے نکالنے کے بہت سے چانسز ہیں، اور یہ پیسے آپ کے نہیں کھا سکتا، لیکن اگر آپ اپنے پیسے واپس لینا چاہیں، جیسے کہ میری اطلاعات کے مطابق جنہوں نے زور زبردستی پیسے لیے ہیں وہ تکڑے لوگ تھے، انہوں نے بالکل
तरतीब से पैसे लिया। और एफआईआर वाली भी ये सिस्टम है कि जो लोग पहले एफआईआर करते हैं उनके साथ वो गुट जोड़ करके उनको पैसे देते हैं, लेकिन जो बाद में आते हैं उनको पैसे नहीं देते। जैसे कि आप लोगों ने सैफुर रहमान को देखा कि जो भी एफआईआर में जाता था उनको पैसे मिल जाते थे, लेकिन अभी वो यानी पीठ दिखा रहा है और वो बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। सैफुर रहमान ने भागने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं निकल सका, लेकिन अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं वो समंदर के रास्ते मफरूर हो चुका है, लेकिन इस बात की कोई वो मुस्तनद सबूत किसी के पास भी नहीं है। हमारी इतलात के मुताबिक उनको अपने सैलून पे जो लाहौर में वाक़ है वो आते जाते देखा गया है और अभी भी वो लाहौर में है। आप लोगों ने काम किया करना है, आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने मुत्तहद होना है, इनका जीना हराम करना है और उनके ऊपर केस करने हैं, तो आप लोगों को पैसे मिलेंगे। और अलखैरात वालों को मैं यही मशवरा दूंगा कि आप लोग ग्रुप बनाएं, 50-50 के, 100-100 के, 30-30 के, जितने भी हो, तो आप लोगों के लिए काम आसान हो जाएगा। अगर एक आदमी के 20 लाख या 50 लाख रुपए लगे हुए हैं तो वो ये सोचेगा कि अगर मैं हाई कोर्ट में वकील करूं या सुप्रीम कोर्ट में वकील करूं तो मैं फीस किधर से दूंगा और मेरा अगर पैसा निकल भी आए तो मुझे नुकसान होगा। लेकिन अगर आप लोग मुत्तहद होकर वकील करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। और अलहयात का ये भी मसला है कि अगर आप लोग खामोश हो गए तो आपको पैसे कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हुकूमत का उसके ऊपर कोई हाथ नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, जिस तरह के बेफरू के सैफुर रहमान पर हैं। तो आप लोग एहतियात कीजिए और जानजेब आलम को भागने ना दीजिएगा, और उसके ऊपर जो आप लोगों के केस है उनके रजिस्टर होने के बाद उनकी जो शनाख्ती कार्ड है और पासपोर्ट है उनके ब्लॉक करने के लिए आप लोग दरख्वास्त दे सकते हैं। आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं है तो फिर हम आपको गाइड कर सकते हैं कि इसके लिए आपने क्या प्रोसीजर अपनाना है। और बाकी ये जो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग अपने इलाके के मैंने और एमपीए के साथ मिले और उनको बताया कि वो सूबाई असम्बली में और कौमी असम्बली में इन नौसरेबाजों के खिलाफ आवाज़ उठाए, तो ये भी आप लोगों के लिए मुफीद साबित हो सकता है। सबसे ज़्यादा मुफीद तो मैंने आप लोगों को पुरअमन एहतजाज का बोला था, लेकिन पुरअमन एहतजाज के लिए कोई निकलता ही नहीं है, गर्मी भी है और लोग खर्चे से भी डरते हैं। तो आप लोगों को जो मैंने मशवरे दिए आप लोग उनके ऊपर अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की फजल व करम से आप लोगों को पैसे मिल सकता है। बाकी हमारी दुआ है कि आप इन नौसरेबाजों से बच के रहें। और दूसरे जो हमारे मुसलमान भाई हैं, चाहे मुसलमान है या गैर मुसलमान है, किसी को भी अल्लाह ताला लूटने की इजाज़त नहीं देता, इस्लाम लूटने की इजाज़त नहीं देता। तो हमारी यही दुआ है कि पूरी इंसानियत इन ज़ालिमों से बच के रहें। बहुत से लोगों की यानी जो है लड़ाई झगड़े घरों में शुरू हुए हैं, जैसे कि बेफरू का था, अभी अलहयात का भी वही सिलसिला है कि किसी ने घर वालों से चुप के पैसे दिए थे कि मैं कारोबार कर रहा हूँ, अभी वो सब परेशान हैं। तो परेशान ना हो, आप घर वालों को बताएं कि आपने अलहयात में पैसे लगाए हैं, घर वाले भी आपका साथ देंगे, आपके पड़ोसी भी आपका साथ देंगे जिन्होंने पैसे लगाए हैं, और आप खुद भी मुत्तहद होकर इन ज़ालिमों के खिलाफ मैदान में निकल आया। अल्लाह गवाह है कि जिन लोगों ने कोशिश की है उन्होंने बेफरू से भी पैसे वसूल किए हैं और आप लोग भी वसूल करेंगे, और जिन्होंने अलहयात से वसूल किए, केशवर से वसूल किए, तो जो लोग हरकत करेगा, तो जो बोलते हैं हरकत में बरकत है, उनको पैसे लाज़िम मिलेंगे। बाकी आप लोगों को मैं हर बार यही बात बताता हूँ कि जब तक नौसरेबाज यानी इन लालचियों को पाएंगे आसपास तो वो भूखे नहीं मरेंगे। जब तक लालच जिंदा है नौसरेबाजों के वारे नियारे है। ठीक है।